زہ قسمت ملی میرا سے نبوت ہم کو، زہ قسمت ملی میرا سے نبوت ہم کو، نبوت ہم کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات و عامل میں عوامل قیاسیہ۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 49 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 50۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے فَإِن كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فقط مثل زید قائم ابوء۔ ہم پڑھ رہے ہیں عوامل قیاسیہ۔ عوامل قیاسیہ 7 ہوتے ہیں، اس میں سے 2 کے بارے میں پڑھنے کے بعد ہم لوگ تیسرے کے بارے میں ہم نے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور جو تیسرا ہے وہ ہے اسم فاعل۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو اسم فاعل ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اسم فاعل جو ہے وہ اپنے فاعل کو جو ہے وہ رفع دیتا ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا جو ہے وہ اب یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر اس کا عمل بتایا جا رہا ہے فَإِن كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فقط مثل زید قائم ابوء۔ اگر یہ فعل لازم ہے تو وہ اپنے فاعل کو جو ہے نا رفع دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ فعل لازم کا اگر وہ اسم فاعل ہے تو وہ اپنے فاعل کو رفع دے گا، جس طرح سے فعل لازم اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ تو فَإِن كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ، تو پہلے اس کی ہم ترکیب کریں گے، پھر اس کے بعد فقط اس کی ترکیب کریں گے، پھر اس کے بعد مثل زید قائم ابوء اس کی ہم ترکیب کریں گے۔ یعنی یہ 3 جملے بنیں گے۔ جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ جملہ شرطیہ بنے گا، اور وہ جو جملہ شرطیہ ہے اس میں بھی 2 جملے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک جملے کو ہم لوگ شرط بنائیں گے، دوسرے کو جزا، پھر شرط اپنی جزا سے مل کر بن جائے گا نا جملہ شرطیہ۔ تو ان کان مشتقا من الفعل اللازم فیرفع الفاعل، ان حرف شرط کانا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف از افعال ناقصہ۔ اچھا اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے جو ہے وہ آپ کر دیں، اس میں جو ہے نا وہ اس میں راجع بس ہوئے اس میں فاعل، ٹھیک ہے؟ اس میں ہوا ضمیر کانا میں ہوا ضمیر راجع بس ہوئے اس میں فاعل، اس کا کانا کا اسم، ٹھیک ہے؟ اب اس کی خبر تلاش کرنی ہے۔ مشتق من الفعل اللازم، مشتقن اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوئے کانا کا اسم، اس کا نائب الفاعل من حرف جر الفعلی، یہ موصوف اللازمی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر من حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا مشتقن اس میں مفعول کا ظرف لفظ، اور پھر مشتقن اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا کانا فعل ناقص کی خبر، پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا شرط، ٹھیک ہے؟ اب شرط مل گئی، اب ہمیں جزا تلاش کرنی ہے۔ آگے چلے ہم لوگ فیرفع الفاعل، تو یہاں پہ فا جزائیہ، یرفع صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوئے کانا کا اسم جو ہے وہ اس کا فاعل، ٹھیک ہے؟ یرفع فعل مل گیا، اس کا ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور پھر الفاعل، یہ جو لفظ الفاعل ہے یہ بن جائے گا مفعول، یرفع فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جزا، پھر شرط اپنی جزا سے مل کر بن جائے گا کیا؟ بن جائے گا جملہ شرطیہ۔ تو اس طرح سے کانا مشتقا من الفعل اللازمی فیرفع الفاعل، یہ ہم لوگوں نے شرط اور جزا ملا کر ہم نے بنا دیا جملہ شرطیہ۔ تو یہ ایک علیحدہ اس کی ترکیب ہو گئی۔ پھر فقط کی جو ترکیب ہے اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو فا جو ہے یہ جو ہے فصیحہ ہے، یہ فا فصیحہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جس کے اوپر داخل ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ جزا بن رہا ہوتا ہے، اور ایسا جملہ ہوتا ہے وہ جس کے اوپر یہ فا فصیحہ داخل ہوتا ہے کہ جس جملے کی جو شرط ہے وہ محذوف ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ شرط محذوف ہے، اور
قط جو ہے نا یہ اصل میں اس میں فعل ہے، ٹھیک ہے نا، ہے تو اسم لیکن اس میں فعل ہے کیونکہ اس میں کام کرنے کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو لہٰذا قط جو ہے یہ بامعنی انتہی ہے، ٹھیک ہے، اور انتہی کی ترکیب کریں گے تو انتہی صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، ٹھیک ہے، پھر انتہی فعل اپنے یعنی اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا جزا، شرط محذوف کی جزا، شرط محذوف اذا رفعت به الفاعل کی جزا۔ اب یہ قط جو ہے یہ بن گیا کیا، جملہ انشائیہ ہو کر بن گیا جزا، کس کی، اذا رفعت، شرط محذوف کی جزا نا، اذا رفعت بالفاعل کی جزا، ٹھیک ہے۔ اب اذا رفعت بالفاعل میں اذا جو ہے وہ حرف شرط ہو گیا، رفعت صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، با حرف جر ہی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر رفعت فعل کا ظرف لغو، اور پھر الفاعل یہ بن جائے گا رفعت فعل کا مفعول، پھر رفعت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا یہ شرط محذوف، ٹھیک ہے، پھر شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر بن جائے گا جملہ شرطیہ، تو یہ بھی ایک جملہ شرطیہ بن گیا ہے فقط، تو دو جملہ شرطیہ ہو گئے، پہلا والا ان کان مشتق من الفعل اللازمی فیرفع الفاعل، یہ بھی شرط جزا مل کر جو ہے جملہ شرطیہ بن گیا، اور فقط میں یہ بھی جو ہے وہ شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ بن گیا۔ اب مثل زید قائم ابوء جو ہمارا مدعا ہے، یعنی ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ قائم یہاں پر جو ہے اس میں فاعل ہے اور یہ جو ہے وہ عمل کرے گا اپنے فاعل کو رفع دے گا، کیونکہ یہ فعل لازم کا جو ہے وہ فعل لازم سے اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، تو مثلو یہاں پر مضاف اور یہ ہوتا ہی مضاف ہے کیونکہ یہ مثال دینے کے لیے لایا جاتا ہے، ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے، ما قبل مثال مبتدا محذوف کی خبر ہوتا ہے، تو مثلو مضاف، اور زیدون جو ہے یہاں پر یہ بن جائے گا مبتدا، قائم صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، ٹھیک ہے، اچھا، پھر ابو مضاف اور اس میں ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر قائم اسم فاعل کا فاعل، قائم اسم فاعل کا فاعل، بالکل ٹھیک ہے، قائم اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا زیدن معرفہ مبتدا کی خبر، پھر زیدن معرفہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ہو جائے گا مثل مضاف کا مضاف الیہ، پھر مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، اور مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا فَإِن كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فقط مثل زید قائم ابوء، یہ ہماری ترکیب اپنے اختتام کو پہنچی، یعنی عوامل قیاسیہ کا پارٹ نمبر 50 اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔